الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ما الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة؟ اذکار کے تعلق سے محمد بن صالح العثیمین سے سوال کیا گیا کہ شرعی جو ہے اذکار کون سا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد، نماز کے اندر سلام پھیرنے کے بعد شرعی جو اذکار جو اس کو شریعت نے مرتب کیا ہے وہ کون سا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. آج جو ہے میں نے بار بار اس پر جو ہے تنبیہ کی ہے کہ جب بدعتیں اٹھتی ہیں تو سنتیں مردہ ہو جاتی ہیں. آج ہمارے یہاں جو رواج ہے سلام پھیرنے کے بعد اللہم آمین، الفاتحہ، یا سر پکڑ کر کے یا حیون یا قیوم بولنا، ساری یہ خرافات، ساری بدعات ہیں. جب بدعتیں اٹھتی ہیں تو سنتیں مردہ ہو جاتی ہیں. ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جب سنتیں زندہ ہوں گی تو یہ سنت سے محبت کرنا ہوگا، اور یہی محبت رسول جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ ہے. بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر ہماری نماز، ہماری دعائیں، ہمارے اذکار میں اگر بدعات کا ذرہ برابر بھی اثر ہو تو ایسا اذکار، ایسی دعائیں قابل قبول نہیں ہوں گی. بہت اہم بنیادی یہ پوائنٹ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جو ہمارے یہاں فرقہ مقلدین کے نزدیک جو ہے جو بدعت رائج ہے وہی ہاتھ پکڑنا، سر پر ہاتھ مارنا. اور کیا معلوم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ سر تو آدمی ہاتھ پکڑتا ہے جب افسوس ہوتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد ان کو افسوس ہوتا ہے کہ سر پکڑتے ہیں، سر پر ہاتھ مارتے ہیں. اور یہ الفاتحہ اور یہ کیا دعائیں اللہم آمین، اور شیخ نے اس کو بھی کہا کہ یہ بھی بدعت ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. سلام پھیرنے کے بعد دعا، اجتماعی دعا، یہ بھی بدعت ہے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے. ایسے ہی الفاتحہ یہ نماز کا بنیادی رکن ہے. نماز نہیں ہوگی اگر سورہ فاتحہ کے بغیر. لیکن یہاں لا کر کے الفاتحہ لا کر کے ڈھکیل دیا. ان مشرکین نے اور قبروں کے پجاریوں نے 2 3 دن فاتحہ لگتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر کے، ایسے 2 3 فاتحہ ان کے یہاں لگتا ہے. ساری خرافات، ساری بدعات ہیں. فاتحہ، سورہ فاتحہ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، اور نماز ناقص ہے، ناقص ہوگی. تو یہ سورہ فاتحہ نماز کا بنیادی رکن ہے. اس کے بغیر جو ہے نماز باطل ہے، نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن سلام پھیرنے کے بعد الفاتحہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے کوئی مر جائے تو وہاں بھی کوئی الفاتحہ کا یہاں اس سے کوئی تعلق نہیں. فاتحہ ایک دعا ہے اپنے لیے، یہ خاص کر کے اس کا تعلق کسی میت کے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے، کہ اپنے لیے اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ سیدھے راستے پر چلا، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کا تعلق جو اپنے لیے ہے. یہ نماز کا بہت اہم ترین رکن ہے. اس کو قرآن کی ماں کہی جا رہی ہے. لیکن نماز پڑھنے میں سورہ الفاتحہ کو روکا جا رہا ہے. امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ اگر کوئی پڑھے گا تو ان کے منہ میں انگارے، جیسا کہ ان مقلدین کا جھوٹا یہ قول رائج ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ پڑھے گا تو ان کے منہ میں انگارہ ہوگا. کتنے بڑے یہ ملعون، کتنے بڑے جاہل لوگ ہیں. ایک دعا، اگر کوئی دعا کا ذکر کرتا ہے، دعا کا جو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے نماز کے اندر، تو اس کے منہ میں انگارہ ڈالتے ہیں. اتنی یہ جاہل قوم ہے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے یہ جہالت ہے، اور مقلد جو ہے جاہل گدھا ہوتا ہے، یہ سنت سے بہت دور ہوتا ہے. تو شیخ سے جو سوال کیا گیا کہ شرعی جو اذکار کیا ہے نماز کے بعد، نماز سلام پھیرنے کے بعد، ساری بدعات سے ہٹتے ہوئے، تو شیخ نے بہت اچھا جواب دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، سورہ النساء. جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو بیٹھ کر کے، قیام کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، پہلو کے بل. یہ ذکر جو ہے، یہی ذکر
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار ہمیں کر کے بتائے نماز کے بعد، باقاعدہ محدثین نے باب باندھا ہے الاذکار بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد کا کیا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو کیا کہتے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ثلاثاً۔ اس کو امام بخاری نقل کیا ہے 3 بار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ثوبان ایک صحابی وہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کہا کرتے تھے 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، اللہ تیرا نام سلامتی ہے، تیرا نام سلام ہے، اور تجھ سے سلامتی کی ہم دعا کرتے ہیں، تیرا نام بابرکت ہے، تو کرم والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد۔ آج جو ہے یہ طبقہ جو ہے ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا، ان کے جو ہے لگتا ہے کہ ان کو کاٹا چبھتا ہے، سلام پھیرا بھاگتے ہیں، سلام پھیرا بھاگتے ہیں۔ ان کو کئی جاہلوں کو بتانے والا بھی نہیں ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کچھ دعائیں ہیں، تسبیحات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، آیت الکرسی کا اہتمام کرنا ہے، لیکن ان کو بتانے والا کوئی نہیں۔ ان جاہلوں کو یہی بتاتے ہیں سلام پھیرا، اللہم آمین بول کے جھٹک کے کرتا جھٹک کے بھاگ گئے۔ یہی دیکھا گیا مقلد، چاہے بریلیا ہو یا دیوبندیا، دونوں میں یہی رواج ہے۔ کم سے کم کوئی بتانے والا اللہ کا بندہ پیدا ہو جائے کہ سلام پھیرنے کے بعد کچھ ذکر و اذکار ہے، جس کو نقل کیا امام بخاری اور مسلم اور بھی محدثین نے۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ، لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ بھی دعا ہے، اور تسبیحات کا اہتمام کریں گے، تسبح اللہ و تحمد و تکبر 33 سبحان اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد تسبیحات جب بھاگو گے تو اس کا اہتمام کب کرو گے؟ کرتا جھٹکایا اور بھاگ گئے تو اس کا اہتمام کب کرو گے؟ یہ تسبیحات کا ثبوت ملتا ہے، اس کو نقل کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے، من سبح اللہ، جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے سلام پھیرنے کے بعد 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، اس کے بعد جو ہے 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ اس کو نقل کیا ہے محدثین اور امام مسلم رحمہ اللہ نے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار ساری گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ غفرت خطایا لو کانت مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دیتا ہے۔ تو یہ سب دعائیں ہیں، اذکار ہیں، اس کا اہتمام۔ ایسی آیت الکرسی جو پڑھے گا ان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کوئی چیز نہیں روک سکتا سوائے موت کے۔ تو یہ جو ہے جس کا ثبوت ملتا ہے، اس کو ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جو شریعت نے سے وارد ہیں۔ ایسے ہی کچھ تسبیحات، کچھ صورتیں ہیں جسے امام سماحت الشیخ ابن باز فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ مغرب کی نماز میں جو ہے سورہ معوذات، سورہ فلق والناس، اور سورہ الاخلاص اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ ایسے فجر کی نماز میں کہ فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد ان جو ہے صورتوں کا پڑھنے کا اہتمام، آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب جو ہے شریعت سے جو ثابت ہے، اور اذکار جو ثابت ہیں، اس کا ہمیں، اور خاص کر کے تسبیحات جو ہے 33 بار اس کے پڑھنے سے کتنا فائدہ۔ نبی نے فرمایا سارے گناہیں سمندر کے جھاگ کے برابر اگر گناہیں ہوگی تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان مقلدین کو جو سلام پھیرنے کے بعد ان ساری جو اذکار، ساری دعائیں جو ثابت ہیں شریعت سے، اس کو چھوڑ کر کے بدعت پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مقلدین کو ہدایت عطا فرمائے۔ دعائی کی جا سکتی ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال کیا گیا ہے ہمارے فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین سے کہ ان حکم رفع الیدین کا کیا حکم جو ہے رفع الیدین والدعاء بعد الصلاۃ، رفع الیدین اور والدعاء بعد الصلاۃ، ہاتھ اٹھا کر کے نماز کے بعد دعا کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ سوال کیا گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ لیس من المشروع، لیس من المشروع، اس کا کوئی شریعت سے کوئی حکم نہیں ہے،
یہ سنت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا ثابت نہیں ہے۔ ہاں دعا جو ہے کرنا چاہیے تشہد کے جو ہے تشہد کے بعد، جو تشہد الاخیر ہے اس میں دعائیں کی جائیں، قبر کے عذاب سے ہے، پھر دنیا کے فتنے سے ہے، دجال کے فتنے سے ہے، ساری دعائیں جو ہیں ثابت ہیں کہ نماز ہی میں دعا کی جائے، لیکن نماز ختم ہو جائے سلام پھیرنے کے بعد اللہم آمین بول کر کے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، شیخ فرماتے ہیں اس کی کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اثر نہیں۔ جب اثر نہیں تو بدعت ہوگا، جب اثر نہیں تو بدعت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لیس من المشروع، یہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جو اصل جو دعا ہے سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں ثابت ہیں اس کو کرنا چاہیے۔ بہت سی دعائیں سجدے میں دعائیں کرنی چاہیے، اللہ بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز ثابت ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، جو بدعت و خرافات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شریعت نے جو اذکار مرتب کیے ہیں نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔